صلوات مل کے بابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصینا معہ لدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ عود الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ تصدیق بہ وکمال تصدیق بہ توحید وکمال توحید اللہ الحاصل لہ وکمال اللہ الحاصل لہ نفی الصفات انہو لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہو غیر صفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جاہلہ ومن جاہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد حدہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقَصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ درود بلند آواز سے پڑھے سارے اعلی اطہار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجیے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے سارے خوشنودی صاحب زمان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور انجمن اراکین انجمن کی اس محنت کی قبولیت کے لیے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صدیق الموت ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات مل کے باواز آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو ان ایام میں عزاداری میں حاضری کا شرکت کا اجر عظیم عطا فرمائے انجمن کے اراکین جنہوں نے دامے در میں سخن حصہ لیا مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جعفر نقوی صاحب مرزا ندیم صاحب دیگر دوست احباب مولا سب کی توفیقات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس میں اضافہ فرمائے میرے بھائی کاظمی صاحب مولا ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے بخاری صاحب میرے بھائی ان کے اہلیہ علیل ہیں مولا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے یہ خصوصی دعا مومن کی ہے مولا جناب سیدہ کے گھر کا صدقہ انہیں اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے بلکہ جو اس خواہش کو اپنی دل میں رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے مولا جناب سیدہ کے صدقے میں آمین کہا کرے دعا قبول ہو جاتی ہے مومین کے آمین کہنے سے مولا سب کو اپنی چھات نصیب فرمائے
خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہیں۔ خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھے سارے۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتم دران سلطان نینوا، اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان گرامی، سلسلہ گفتگو آج چھٹی نشست میں داخل ہو چکا ہے۔ انبیاء اور اہل بیت کے موضوع پہ آپ تمام شیعہ سنی حضرات سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے لیے سورہ مبارکہ ہود 11واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی جو آیت تلاوت کی جا رہی ہے اس کا نشان 120 ہے، جس میں خالق ارشاد فرما رہا ہے، میرا حبیب ہم نے تمام انبیاء کے قصے جو آپ سے بیان کیے ہیں تو اس لیے کہ آپ کے دل کو تقویت محسوس ہو، حق اور ہدایت مومنین تک پہنچے ان قصوں کے ذریعے۔ میں اپنی کامل علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اب تمام صاحبان فکر اور صاحبان معرفت حضرات تشریف فرمائے، ان کے سامنے اپنی گزارشات اور قرآن کے مطابق افکار جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ آج کی گفتگو بھی ہدیہ سماعت ہے۔ کل ایک نبی کی گفتگو شروع ہوئی تھی جو کلیم اللہ ہے، اللہ کا بڑا لاڈلا نبی، اتنا لاڈلا ہے کہ وہ طور پہ جائے تو اللہ اس سے گفتگو کرتا ہے۔ تو اب قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا قصہ ہے وہ حضرت موسیٰ ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی گزارش کی تھی، موسیٰ کا بچپن تھا اور کس طرح سے فرعون جو ہے وہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طریقے سے حجت نہ آ جائے، کیونکہ اس کو اپنے تخت کا خطرہ تھا۔ تو اب جو بھی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا وہ موسیٰ سے آنے سے پہلے ہی ڈر رہا تھا۔ وقت گزرا تو موسیٰ جیسے جیسے جوان ہوئے فرعون کو اس بات کا اندازہ ہو گیا، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ فرعون سرکش ہو گیا، اسے دربار میں تبلیغ کرو جا کے۔ تو اب موسیٰ نے اللہ سے کہا، قال ربی انی قتلت منہم انفسہم، میرے اللہ میں نے ان کا ایک بندہ مارا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے۔ اب موضوع آپ کے سامنے ہے، انبیاء اور اہل بیت ہے۔ یہ موسیٰ کا قصہ اتنا مشہور قصہ ہے کہ علی بادشاہ کوفے کے منبر پر بیٹھ کر فضائل علی بیان کر رہے تھے، یعنی فضائل علی بزبان علی، اور جیسے ہی انہوں نے اپنی فضیلت بیان کرنی شروع کی تو جسے ہضم نہیں ہو رہی تھی وہ بول پڑا۔ اس نے کہا، یا علی، آپ اپنی فضیلتوں میں انبیاء کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں، کیا آپ افضل ہیں کہ موسیٰ افضل ہے؟ فرمایا، بے شک میں علی
حضور آپ مجھے اندازہ ہے آپ آہستہ بھی بڑی آواز اونچی میں سنتے ہیں، میں بولتا ہوں آہستہ. نہیں آپ ابھی تک اس بات پہ پہنچے نہیں جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں. اس جگہ آپ اور افضل موسیٰ سے بے شک اب وہ نبی ہے. دیکھ کے علی فرماتے ہیں میں علی ہوں. نہیں میں دلیل دوں گا. دیکھیے کوئی بھی بات سوچنے سے پہلے دلیل لے لیجیے. بات کی دلیل ہو تو بات کامل ہوتی. اور نبی کا قصہ ہے، شیعہ سنی حضرات سن رہے ہیں، میں سناتا جا رہا ہوں. یہ آپ کی معرفت ہے، آپ اپنی بات وصول کیے جا رہے ہیں. کہا آپ افضل، کہا بے شک. کہا یا علی وضاحت فرمائے آپ کیسے افضل. اب جو علی سے وضاحت طلب کرے وہ کتنی معرفت والا ہو. علی فرماتے ہیں موسیٰ کا قصہ بیان کر. کیا ایسی بات ہے؟ اس نے یہی بات یہاں سے شروع کی جہاں سے میں نے کی. کہا اللہ نے اسے دربار میں بھیجا تھا فرعون کو تبلیغ کرنے کے. کہا اس نے کیا کہا تھا؟ بندہ کہتا ہے یا علی اس نے کہا تھا قال ربی انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. علی فرماتے تو اپنی دلیل سنبھال کے رکھ، میں تجھے اپنی دلیل دے دیتا ہوں. موسیٰ نے اللہ سے کہا، اللہ موسیٰ سے کہہ رہا تھا کہ جا، اور موسیٰ اللہ سے کہہ رہا تھا مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. کہا موسیٰ کو ڈر تھا کہ اس نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، اسے قتل نہ کر دیا جائے. میں نے تو مکے کے ہر گھر میں موت بچھا رکھی تھی. نہیں دوسری فضیلت علی بادشاہ نے خود بتائی. بندے سمجھتے ہیں کہ شاید علی کو علی ہے ہی ایسا، اب کیا کر سکتے. علی بادشاہ نے کہا سنو، موسیٰ جب دربار میں گیا تھا اور دربار میں جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھی تو وہ سانپ بنے تھے. موسیٰ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا اور ڈر کے ہٹا. جب اس نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اجگر بن گیا. عصا سے بننے والے اجگر کو دیکھ کر موسیٰ ڈر گئے. علی دیکھ کے فرماتے جانتے اس وقت موسیٰ کی عمر کیا تھی؟ بندہ کہتے مجھے نہیں پتا. علی فرماتے موسیٰ اس وقت پورے 45 سال کا تھا جب وہ اجگر کو دیکھ کے ڈرا. موسیٰ 45 سال کا تھا، اجگر سے ڈر گیا. علی 45 دن کا بھی نہیں تھا. نہیں ابھی آپ وہاں پہنچے نہیں جب میں لے جانا چاہتا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں فرق؟ موسیٰ نے کہا، اللہ نے کہا جا تبلیغ کر. فرعون سرکش ہو گیا. موسیٰ نے کہا میرے اللہ تعالی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سارے نو یاد ایسی دعا ہے اس کو روز 21 دفعہ پڑھ کر گونگے کے سینے پہ پھونک دو تو بول پڑتا. دعا کا ترجمہ ہی ایسا ہے. یعنی جو بندہ یہ سمجھتا ہے جس کا کام بولنے کا ہے یا جس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو، آسانی مشکلات ہوں، وہ پڑھنا شروع کر دے، جس کی مشکلات آسان ہو جاتی. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون آخی. اللہ کہتا ہے جا فرعون کو تبلیغ کر. موسیٰ کہتا ہے میرے اللہ میرا سینہ کشادہ کر، میرے کام کو آسان کر، میری زبان کو فصاحت دے اور مجھے وزیر دے جو میرے گھر سے ہے. نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے. میرے اللہ وزیر دے. کون دوں؟ کہا ہارون میرا بھائی جو میرے گھر سے ہے. اب اللہ کہتا ہے فرعون کو تبلیغ کر. موسیٰ نے اپنی ڈیمانڈ رکھ دی.
کہا پہلے میری زبان کھول، میرا سینہ کھول، میرا کام آسان کر، میرا بھائی مجھے وزیر بنا، میرے گھر سے میرے بھائی کو میرا وزیر بنا۔ آپ چپ کر گئے، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ میں نے کہا کلیم اللہ، سارا کچھ جو اللہ کو بتا دیا ہے کہ وزیر ہارون ہونا چاہیے، ہونا بھی میرے گھر سے چاہیے، تو دستار اپنی اٹھا، ہارون کے سر پہ رکھ اور سر کے رکھ کے کہہ کہ یہ میرا وزیر ہے۔ عجب نہیں، موسیٰ کی آواز ہے، ہمیں مشورہ دینے کا حق ہے، انتخاب کرنے کا حق نہیں ہے۔ مقرر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اللہ کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ اللہ اسے میرا وزیر بنا۔ اچھا موسیٰ کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے گھر سے میرا وزیر دے۔ سورہ بنی اسرائیل میں محمد مصطفیٰ سے اللہ نے گفتگو شروع، اور محمد مصطفیٰ نے کہا قال ربی، اے میرے رب، میرا سچائی کا راستہ، میرا مخرج، میرا مدہن سچائی کو بنا۔ اور ڈیمانڈ کیا کی ہے؟ وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اپنے گھر سے ایک سلطان دے جو نصیر ہو۔ میرے ساتھ چلو گے تو میں وہ سلطان قرآن سے دکھاؤں گا۔ میرا کام ہے قرآن سے دکھا دینا، باقی ماننا نہ ماننا وہ سب کا اپنی اپنی مرضی ہے۔ میں یہاں پہ صرف سنانے آیا ہوں، منوانے نہیں۔ جو فکر لے جائے، شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ لے جائے، وہ گھر جا کے سوچے، اگر تو وہ ٹھیک ہے تو رکھے، نہیں تو واپس۔ کو دھوس چھوڑی ہے کہ میں منواؤں کہ نہیں جی جی میں کر رہا ہوں منو۔ ہاں اگر دکھاؤں، نظر آئے، پھر آنکھیں بند نہیں کریں۔ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے گھر سے وزیر دے، محمد کہہ رہے ہیں اپنے گھر سے سلطان دے جو نصیر ہو۔ یعنی محمد مانگ رہے ہیں اللہ سے مددگار، ناصر نہیں۔ نصیر، ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے، نصیر وہ ہوتا ہے جو جب سے ہے اور جب تک رہے، تب تک مدد کرتا رہے۔ اور صرف نصیر نہیں، سلطان، طاقتور نصیر۔ بات تھوڑی جو کی ہے، سمجھان تھوڑا ٹائم لگنا ہے، توجہ ادھر ادھر ہو گئی نا تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں علی بادشاہ، قرآن آیا ہی علی کے دعووں کی دلیل بن کے ہے۔ وہ قرآن ہی کیا جو علی نہ منوائے۔ نبی نے ایسے تھوڑی کہا تھا یہ تیرے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ ہے۔ مجھے نصیر دے، اللہ کہہ رہا مانگ، وہ کہتا مجھے مددگار دے، ناصر نہیں نصیر۔ تو نبی کو تو کہنا چاہیے تھا اللہ تو جو ہے مدد کرنے کے لیے میں کسی سے کیوں مانگوں؟ اچھا محمد مانگ بھی اسے رہے ہیں جو محمد اس کو مانگ رہے ہیں جو محمد کو بھی مولا کہتا ہے۔ جس کا محمد مولا ہے، محمد کہہ رہے مجھے وہ مددگار دے۔ کہاں سے دے؟ اپنے گھر سے، اپنے قرب سے، اپنے گھر سے۔ فیصلہ آباد والوں پتہ نہیں فیصلہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، بات شروع کر بیٹھا ہوں، پہنچ جائے گی یا نہیں جائے گی، میں اسی فکر میں کھڑا ہوں۔ اگر تمہاری خاموشی ایسے رہی تو اللہ جانے مجھے پریشان نہ کر دے، لیکن کیا کروں، علی بادشاہ میرا مشکل کشا ہے، اس کا تذکرہ کرنا مجھ پہ واجب ہے، اسی کا آسرا لے کے بات پہنچانے لگا۔ موسیٰ نے کہا مجھے میرے گھر سے دے، نبی کہہ رہے ہیں مجھے اپنے گھر سے دے۔ اب عدالت الہیہ کا تقاضا ہے کہ جس نے جہاں سے مانگا اسے وہاں سے دے۔ موسیٰ نے کہا میرے گھر سے دے، اللہ نے اس کا وزیر اسے اس کے گھر سے دیا۔ محمد نے کہا مجھے اپنے گھر سے دے، اللہ نے 13 رجب کو اپنے گھر سے دیا۔ یار جسے بات سمجھ میں آ گئی، کوئی بات بیٹھ حق نہیں ہے تو پھر علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔
اپنے قرب میں اب ایک دلیل اور رکھنے لگا ہوں۔ وہ بندے جنہیں یہ شک پڑ جاتا ہے کہ علی کہاں ہے کہاں نہیں، ایک وقت میں 40 گھروں میں علی کیسے، آؤ دکھاؤں کیسے۔ علی کی بادشاہی دکھا رہا ہوں نا، توجہ میری جان میں رکھو گے تو نظر آئے۔ نہیں کچھ بندے ہوتے ہیں نا ہولی، اچھا آج کل وہ کبوتر والا حساب ہو گیا، وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے کہتا ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہی۔ دشمنی علی سے ہو گئی ہے، اور علی سے دشمنی لے کے قبر میں کہاں آئیں گے؟ قبر میں علی نہیں آ سکتے۔ اچھا جو بندہ یہ کہ قبر میں نہیں آ سکتا کیسے آئے گا؟ اس سے پوچھا کر کعبے میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ نا فیصلہ آباد والا انصاف کرنا، اس سے پوچھ کعبے میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا۔ اگر کہے کہ آیا تھا پھر اس سے کہنا جسے اللہ کے گھر کی دیواریں نہ روک سکے اسے قبر کے پھٹے کیسے روکے گے؟ بیٹھا یار علی والے میرے ساتھ لگے۔ میں نے علی پڑھنا ہے جو ہے کہ نہیں افراد وہ میں سامنے آ رہا ہے۔ قبیل لا کے دکھانی بسم اللہ جی میں تھا لبدی نہیں نہ تھا میں آنو، تھا لبدی نہیں نہ تھا میں آنو، ہکو علی دائی ہلا ویکھے آئے، او جس خیبر نو سٹیا سر پرنے، ہکو علی دائی پلا ویکھے آئے، سبے ہجر تلواراں دی چھاں تھلے، او ستا پیر علی کلا ویکھے آئے، امت علی نو اللہ دا پتہ اسی اسا علی وچو اللہ ویکھے علی علی کرنا ہے کرو سارے نعرہ حیدری جو ہے کہ نہیں افراد جی وہ ایک وقت میں 40 گھروں میں علی روزہ کھولے کہ ممکن نہیں۔ اسرائیل سے واقفیت ہے لوگوں کی، اسرائیل اول الامر کا مطیع ہے، علی کے حکم کے بغیر ہلتا نہیں۔ اچھا ماننے والا ایک وقت میں ہزاروں جگہ چلا جائے، جسے مانتا ہے وہ 40 جگہ نہیں جا سکتا۔ آپ فیصلہ قرآن سے لیتے ہیں کہ علی کی حد، اب حد سے بڑھاتے ہیں علی کو، آپ حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ قبلہ یہ حد سے بڑھایا ہے کرے علی کو، میں کہا قبلہ لڑتے کیوں نہ حد بتا دو علی کی، حد بتائیں روک ہم لیں گے۔ میں کہا نہیں حد کی بات نہیں، آپ کچھ زیادہ، میں کہا زیادہ کیا، فضائل علی کے پڑھنے ہیں نا، تو حد کیا ہے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں نے کہا میں بتا سکتا ہوں۔ اور آدھے بندے یوں کر گئے ہاتھ کہ اے دسے گا علی دی حد، میں نہیں دساں گا، قرآن دسے گا۔ قرآن بتائے علی کی حد کیا ہے، میری کیا اوقات، مجھے کیا پتا۔ کعبہ میں نے پیر علی کا دامن پکڑا ہوا ہے نا،
قرآن بتائے جو علی کے ساتھ ہے. قرآن کو پتا ہوگا نا, تو تبھی تو کائن علی تیرے ساتھ ہے. نہیں جتنے بندے بیٹھے ہو آخری آدمی تک, جو میرے پشت بناؤ آخری آدمی تک, دائیں بائیں جتنے بیٹھے توجہ میری جانب. علی کی حد دینے لگا ہے فراد درکازمی قرآن سے. نبی نے کہا تھا وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, مجھے اپنے قرب میں سے ایک سلطان دے. قرب میں سے ایک سلطان دے جو نصیر ہو. اپنے قرب میں سے ایک سلطان دے. نبی اللہ سے کہہ رہا ہے مجھے مددگار دے. جس کو گھر میں دوسری دفعہ مانگنے پہ سالن نہ ملے, وہ بھی کہتا ہے علی تو مدد کیوں مانگ دے ہو. قرآن کھول, سورہ بنی اسرائیل کھول. اللہ قرآن میں نبی اللہ کا کہہ رہا ہے مجھے اپنے قرب سے دے. علی کی حد بتانے لگا فراد درکازمی. ایک ایک آدمی کی توجہ, جملہ چھوٹا نہیں ہے جو ادھر ادھر دیکھ لو, ضائع نہ کرنا. بعد میں نہیں کہنا کہ حد پتہ نہیں چلی. اللہ کو کہہ رہا اپنے قرب میں سے سلطان دے. میں سلطان بھی قرآن چو تو کٹ کے جانے اللہ کو سمجھے کہ سلطان کون ہے. مزہ تو تب ہے نا قرآن بولے علی علی کرے. قرآن حق ہے نا قبلہ, تو قرآن ہی بتائے اپنے قرب میں سے دے. اب میں قرب سمجھاتا ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی. قرآن کی بات ہے, مثال میں دے دیتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے. ایک بندہ وہ باہر گھوم رہا, اسے وہ سیکورٹی والوں نے پوچھا کس سے ملنا ہے. انہوں نے کہا مرزا ندیم صاحب کس سے. انہوں نے کہا جی وہ ممبر پہ ہیں, کاظمی صاحب کے قرب میں بیٹھے ہوئے. جاگے جاگے میرے نال جاگے. مرزا جی دعا لین لگا توڑے کو. مرزا صاحب کے کدھر بیٹھے ہوئے, کہا ممبر پہ. ممبر پہ کاظمی صاحب کے قرب میں ہے. وہ اچھے لگا پھر. اس نے کہا کیا ڈھونڈ رہا ہے. اس نے کہا مرزا صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو کس نے بتایا کہاں بیٹھے. انہوں نے کہا جو کہہ رہے ہیں ممبر پہ ہے کاظمی صاحب کے قرب میں. وہ بندہ بھی کہے گا کل کا دشمن ادھر کیا ڈھونڈ رہا ہے, پہلے دیکھ ممبر کہاں ہے. شاباش شاباش. پہلے دیکھ ممبر کہاں ہے, پھر دیکھ کاظمی صاحب کہاں ہے. ان کے قرب میں مرزا صاحب مل جائیں گے. میں کہتا ہوں جو بندے کہتے ہیں علی یہاں ہے علی وہاں نہیں ہے, علی کی حد ڈھونڈ رہے ہیں. نبی کہہ رہے اپنے قرب میں سے مجھے ایک سلطان دے جو نصیر ہو. جسے علی کی حد ڈھونڈنی ہے وہ پہلے اللہ کے گھر کا تعین کرے. اگر اللہ ایک جگہ ہے تو علی بھی ایک جگہ ہے, ورنہ مان جہاں جہاں چلی ہے وہاں وہاں علی ہے. وہ اللہ کے قرب میں رہتا ہے. جسے نظر آیا وہ بول پڑے. اپنے قرب سے سلطان دے, مجھے اپنے قرب سے مددگار دے. بندے کہتے ہیں جی اچھا جی آپ کو کس نے کہا کہ پھر علی مددگار ہے. قرآن نے سورہ الحدید ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ أَن يَنْصُرَهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ. سورہ حدید میں اللہ کہتے ہیں وہ ایک ہے جو چھپ کے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے. ایک رسول کی نہیں, سارے رسولوں کی چھپ کے مدد کرتا ہے اور اللہ کی بھی کرتا ہے. چھپ کے مدد کرتا ہے. آپ سارے چھپ کر گئے. کائنات کے سلطان نبی نے فرمایا علی تو نے میری چھپ کے مدد بھی کی ہے, ظاہراً مدد بھی کی ہے. سارے نبیوں کی چھپ کے مدد کرتا رہا ہے, میری مدد ظاہراً بھی کرتا ہے اور میری مدد چھپ کے بھی کی ہے. بندے نے پوچھا ظاہراً مدد کیسے کی, چھپ کے کیسے کی. کہا سیاسی جنگوں میں لڑ کے بتایا یہ ظاہراً مدد ہے. شب ہجرت بستر میں سو کے بتایا یہ چھپ کے مدد ہے. وہ مدد کرتا ہے. نبی کیا کہہ رہے ہیں مجھے سلطان چاہیے.
آپ سمجھ میں اللہ نے کیا کہا تھا موسیٰ سے؟ سرکش ہو گیا جا. اچھا جب بھیجا تو کیا کہا اللہ نے؟ سورہ ذاریات میں اللہ کہتے ہیں وَفِي مُوسَىٰ اِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. میں ہوں تو سلطان بھی کھایا جی تو میں کہ میں تو قرآن جو کاٹ کے تو پھر دیکھ جا. میں موسیٰ کا تذکرہ کر رہا ہوں, موضوع میرا انبیاء اہل بیت ہے. نہیں توجہ فرمائیے. اللہ نے کہا جب بھیجا نا اسے موسیٰ کو دربار میں فرعون کی طرف ہم نے بھیجا, اکیلے نہیں بھیجا, بسلطان مبین, ایک سلطان کے ساتھ بھیجا جس کا لقب مبین ہے. نا میں کہ بھی علی اتنا چھوڑ دے اس نے, اور قرآن جو عبالہ لو کاٹ کے دے لگے سلطان کے ساتھ بھیجا. اچھا بندے سے پوچھے نا, وہ جس کو بھیجا تھا سلطان مبین کو, اللہ کہتا ہم نے موسیٰ کی ٹھارس کے لیے, موسیٰ کی طاقت کے لیے, ہمت کے لیے اسے سلطان مبین کے ساتھ فرعون کے دربار میں بھیجا. بندے چلاکی کر گئے, انہوں نے کہا جی سلطان مبین بندہ تھوڑی سی, وہ جو موسیٰ کا معجزہ تھا, جو موسیٰ کے پاس تھا, اور موسیٰ کا معجزہ آپ جانتے ہی, جسے نہیں پتا ان میں داز دینا عصائے موسیٰ. اچھا یہ پتہ ہے آپ کو اللہ نے موسیٰ کو عصا دے کے کیوں پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بھائی اللہ نے موسیٰ کو عصا دیا ہے, عصا دے کر خود ہی پوچھ رہا ہے. مرزا صاحب نے مجھے محرم آتے بلایا, مجلس پڑھتا میں دیکھوں کی کرتے ہو گے وہ بلایا جڑے کام اس کو کرتا. اللہ نے معجزہ دیا موسیٰ کو عصا, اور ایک دن اسے خود ہی پوچھ رہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اچھا اس نے بھی نہیں کہا مالک وہ عصا جو تو نے جنت سے بھیجا تھا معجزے کے طور پہ وہ ہے, درخت سے تھوڑی توڑا تھا اس نے. اچھا وہ موسیٰ ہے, وہ اس پہ کھڑا ہو کہتا ہے میرا عصا. بادشاہ میں تیرا تذکرہ شروع کر بیٹھا ہوں, مومنوں کو جگا دے تھوڑی دیر کے لیے, میرا عصا ہے. اچھا اللہ نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں, کہا میرا عصا, تھکتا ہوں تو اس کی ٹیک لے لیتا, بکریوں کے لیے اس کے ذریعے رزق اکٹھا کرتا ہوں. اللہ کرے فیصلہ آباد میں کوئی فراد حیدر کاظمی کی بات سمجھ جائے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ خود عصا جنت سے بھیج کے کہتا ہے یہ کیا ہے, اور وہ بھی نہیں کہتا کہ تیرا دیا ہوا عصا, کہتا ہے میرا عصا, میرا عصا ہے, تھکتا ہوں تو ٹیک لیتا ہوں, اور بکریوں کو بھوک لگے ان کے لیے اس سے رزق اکٹھا کرتا ہوں. سمجھ اس وقت آئی تھی سے وقوع ہے کہ اللہ پوچھ کیوں رہا ہے, موسیٰ فضائل کیوں پڑھا ہے. جب زیارت امیر المومنین میں مولا کا جملہ پڑھا, اس میں لکھا ہوا تھا السلام علیکم یا عصا اللہ. دلہا ہی نہیں ہے, معاف کرنا, دلہا نہیں ہے میرا جملہ. السلام علیکم یا عصا اللہ, اے اللہ کے عصا تجھ پہ میرا سلام. نہ آپ نے دیکھا نہیں ہے, میں نے کہا یا اللہ تو علی کو اپنا عصا کہہ رہا ہے, وہ موسیٰ کا عصا ہے. موسیٰ تو کہتے میں تھکتا ہوں تو میں ٹیک لیتا ہوں, تیرا پتن کوئی نہیں, تجھے تھکاوٹ کوئی نہیں, تو علی کو عصا کیوں کہہ رہا ہے؟ عجب نہیں, اللہ کی آواز ہے, میں پتن نہیں رکھتا, علی کو عصا کہہ کے بتا رہا ہوں کہ میری خدائی جس آسرے کی ٹیک پہ کھڑی ہے وہ علی ہے, بڑے ابی طالب. یار جاگو, تمہیں حسین کا واسطہ, جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی. تھکتا ہوں تو ٹیک لیتا ہوں, میری بکریوں کو بھوک لگتی ہے, میں عصا کے ذریعے رزق دیتا ہوں. بکریاں موسیٰ کی ذمہ داری, وہ انہیں اپنے عصا کے ذریعے رزق دیتا ہے. کائنات اللہ کی ذمہ داری. کوئی روٹی کھانے والا ہے علی سے مانگ کے؟
اللہ اسے اپنے آسا کے نہیں، جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہو کسی بندے کو کوئی قرآن کا واقعہ موسیٰ کا واقعہ یاد نہ ہو، آسا کا پتہ نہ ہو تو اس سے صرف پوچھنا آسائے موسیٰ نے کیا کیا؟ دو کام سب کو یاد رہتے ہیں، کون کون سے؟ پہلا کہتے ہیں کہ جی اس نے دریا میں مارا تھا تو رستہ بن گیا تھا، آسا مارا تو دریا میں رستہ بنا، آسا مارا تو دریا میں رستہ بنا۔ فیصل آباد والا مجھے امت کی سمجھ نہیں آتی، دریا میں رستہ بنے تو مان جاتے ہیں، دیوار میں در بنے تو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جیو جیو امام حسین سلامت دوسرا کام امام زمان کی صحت و سلام۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دربار میں گیا تھا سالے، میں ہونی بھی کھانا نہیں جاندہ بھی، لیکن میں ساتھ دو موجے کھایا تھا کہ تو انہیں پتہ لگے اگلی جڑی آیت پڑھ دی میں ہوتے جو موجود ہیں کھیڑے آسا لے کے گیا تھا، انہوں نے رسیاں پھینکی، سانپ بنے، اللہ کیا کروں کہا صاحب نے، اس نے پھینکا وہ اجگر بن گئے، اس نے مجھے چھوٹی چھوٹی رسیوں کو کھا لیا جتنے سانپ تھے، پھر واپس آسا نہیں بنا، پھر وہ اجگر اتنا بڑا منہ کھولے اور فرعون کو پھونکے، ایسے منہ کھولے فرعون کو پھونکے، نبی کھڑے تھے، سانپ منہ کھول رہا تھا، فرعون ڈر کے کہتے اللہ کا نبی مجھے بچا، اللہ کا نبی مجھے بچا، اللہ کا نبی مجھے بچا۔ میں نے کہا یا اللہ اس میں اس اجگر سے کہے فرعون کو کھا جائے تیرا دشمن ہے، کہا نہیں میں قرآن میں قانون لکھنے لگا ہوں، جو سانپ سے ڈر کے میرے نبی سے مدد مانگے سمجھنا فرعون ہو۔ پریشان بندے کے لیے میں نہیں پڑھتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا اور سلطان مبین کے ساتھ، میں نے کہا نہیں سلطان مبین معجزہ ہے، بندہ نہیں سی، موسیٰ کے پاس معجزہ تھا وہ لے گئے، اللہ نے کہا ہے، بندوں نے ترجمہ بدل دیا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ معجزہ تھا جو سلطان تھا، سلطان نصیرہ طاقتور، نبی نے ایسے نہیں کہا کہ مجھے ناصر دے یا مجھے نصیر دے، کہا سلطان نصیرہ۔ اب سلطان ہے کون قرآن میں؟ اللہ کہتا ہے موسیٰ کے ساتھ، پھر اللہ کی وہ آیت بھی میں نے الحدید کی پڑھ دی ہے کہ اللہ کہتا ہے غیب میں نبیوں کی مدد کرتا ہے، اب غیب میں چلا ہے سلطان مبین، بندوں نے کہا جی معجزہ ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے سورہ مومن کھولی، اس میں لکھا ہوا تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، معجزے دے کر بھیجا اور سلطان مبین کو بھیجا۔ معاف کیے میں نے لگ رہا بار بھی نمائیں مسک ہو جائیں، تو جو ہے کہ نہیں یار میں محنت کر دو خدا کی تو میرے لئے پاس اندر دے میں ایک ایک لفظ میں سلطان تو نہیں کھا رہے ہیں، میری محنت نہ ٹوڑ دیا ہو نہ سکتا۔ میں نے کبھی بھی جی میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا نہ اوئے توئے نہ گالیاں، یہ میرا مزاج نہیں ہے۔ سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے ان سے بد کلامی نہیں کر سکتا، جتنے نوجوان بیٹھے ہو تمہارے حوصلے کیوں توڑو؟ تم مزاداری میں آئے ہو اس لیے تھوڑی آئے ہو کہ میں ڈانٹتا پھر حسین کے نوکر، لیکن ترلا تو میں قاری شاکر نہ دوں۔ اور امام حسین میں مہمانوں کے آگے میں جو امام حسین کا نوکر ہوں، اس کے گھر میں اس کے مہمان آئے تو تسی نہیں ماننے تو میں ترلا ہی کرنا ماشاءاللہ جی بسم اللہ۔ جو ہے کہ نہیں اللہ نے کیا کہا؟ بندے کہہ رہے تھے کہ سلطان مبین معجزہ ہے،
میں پھر پڑھتا ہوں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ کو بھیجا، معجزے دے کر بھیجا، اور سلطان مبین کو بھیجا. پتہ چلا معجزے اور ہیں، سلطان مبین اور ہے. جدو تو انہوں لبڑا ہے تو پھر تو انہوں پتہ لگ رہا ہے میں کچھے آ گیا. بندوں نے کہا جی وہ معجزے بھی تھے، وہ تو آسان تھا. یہ سلطان مبین ہارون ہے، چونکہ موسیٰ نے کہا تھا نا میرا اہل ہے، میرے گھر سے مجھے وزیر دے. سلطان مبین اور کوئی نہیں، یہ ہارون ہے. میں نے پھر قرآن کو کھولا، سورہ المومنون میں لکھا تھا، سورہ المومنون میں لکھا ہوا تھا ثم ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ہم نے موسیٰ کو بھیجا، ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بھیجا، اور معجزے دے کر بھیجا سلطان مبین کے ساتھ. نہیں توجہ ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ موسیٰ کو بھیجا، ہارون کو بھیجا، معجزے بھیجے. آیت میں کتنے؟ چوتھا ہے سلطان مبین. جب موسیٰ کے دربار کے پاس پہنچے، موسیٰ تھا، ہارون تھا، آسا تھا، اور ان کے خدر کے لباس، پھٹے ہوئے جوتے. جس بندے کو عجلت ہو تفسیر البرہان ہے، جلد نمبر 3 ہے، اور ہاشم بحرانی ہے. پہاڑ سے بدنی نام ہے جو میں نے رکھا ہے، اس کی جلد سے 3 سے پڑھا ہوں، جو اس آیت کے ذیل میں انہوں نے تشریح لکھی. فرمایا 3 گئے، موسیٰ گیا، ہارون گیا، اور معجزے گئے. دربار کے دروازے کے قریب دونوں بھائی ڈر رہے تھے کہ پھٹے پرانے جوتے، خدر کے لباس، ایک عصا ہاتھ میں، وہ سونے کے تخت میں بیٹھا ہوا اقتدار کے نشے میں، اور سونے کا لباس پہن کر پتہ نہیں ہماری بات سنے گا کہ نہیں. آیت کہہ رہی ہے گئے 4 تھے، ایک موسیٰ گیا تھا، ایک ہارون گیا تھا، ایک معجزہ گیا تھا. تینوں دروازے پہ تھے اور اندر نہیں جا رہے تھے. ہاشم بحرانی فرماتے جیسے ہی ان کی پریشانی بڑی، ایک گھوڑ سوار آ گیا. کوئی جاگے یار، کوئی جاگے، کوئی جاگے میرے نام. ایک گھوڑ سوار آیا اور اس نے آگے کہا موسیٰ ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ. اور نانا چپ کر کے موسیٰ ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ. میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں کون ہے وہ صاحب جبروت جو 2 نبیوں سے کہہ رہے ہیں میرے پیچھے آؤ. توجہ نہیں فرمائی. 2 نبیوں سے کہہ رہا ہے میرے پیچھے آؤ. اچھا انہوں نے بھی نہیں کہا تو کون ہے، ہم نبی ہو کے تیرے پیچھے کیوں آئے. وہ چل پڑے، دربار میں داخل ہوئے. گھوڑ سوار گھوڑے سمیت آیا. سامنے تخت پہ سونے کے لباس میں فرعون، اقتدار کا نشہ. بالکل تخت کے قریب آ کر پہلو سے تلوار نکالی، جو لہرائی ہے تو بجلی عرش سے ٹکرائی. فرعون نے دیکھا اس سے پہلے کچھ بولے، گھوڑ سوار کی آواز آئی. ہاشم بحرانی فرماتے گھوڑ سوار نے کہا فرعون موسیٰ اور ہارون سے بات کر. اللہ جانے کیسی حیبت تھی اس گھوڑ سوار کے لہجے میں. فرعون خدائی کا دعوے دار ہاتھ باندھ کے کہتا ہے آپ کے روب سے بولا نہیں جا رہا، ان سے کہیے کل آئے. گھوڑ سوار نے کہا موسیٰ ہارون کل آ جانا. موسیٰ کہتا ہے اگر کل اس نے ہمیں دربار میں نہ آنے دیا پھر. گھوڑ سوار کہتا ہے موسیٰ مجھے پہچان، مجھے کل آنے سے کون روک سکتا ہے. کوئی بیٹھا یار نہیں، اگر تھک گیا تو آخری آدمی تک مجھے کل آنے سے کون روک سکتا ہے. ہاشم بحرانی فرماتے ہیں گھوڑ سوار نے گھوڑا مارا دربار سے باہر، نبی بھی دربار سے باہر چلے گئے. جب وہ چلے گئے دیکھنا میری طرف،
وجہ ہے کہ نہیں؟ سلطان کو بھیجا، ہاشم بارانی فرماتے ہیں، اور سلطان کوئی نہیں، صرف شوہر بطول ہے۔ علی قرآن کی آیتیں پڑھی بھائی، دو تین آپ کے سامنے صاف صاف کھلی کھلی۔ میں کو مناظرہ کرنے کھڑا ہوں، میں تو صرف بتانے کھڑا ہوں کہ قرآن میں بھائی یہ لکھا ہوا، باقی جا کے تصدیق کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ واقعہ ایک دن پہلے کا ہے، سب والے واقعے تھے۔ اگلے دن موسیٰ پھر گیا، عصا لے کے گیا، وہ فرعون نے کہا، اس نے کہا یہ سنا جادوگر ہے، وہ نجومی نے کہا ان کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ وہاں بڑھے ہیں۔ پھر اس نے کہا جی اس کو دربار میں بلاؤ کسی طریقے سے، اللہ کہہ رہا تھا جا، وہ کہتے ہیں بلاؤ، انہیں دعوت دے کہا آ جائیے۔ موسیٰ گئے، موسیٰ گیا عصا لے کر۔ اچھا اب موسیٰ گیا عصا لے کر، اب پتہ کیسے چلے کہ دربار میں سلطان مبین تھا؟ کہنا بھائی یار تجھ کھا کے بادشاہ نشہ چڑھا ہوا مجھے آج، بس بادشاہی کا تذکرہ شروع کر دیا۔ مبدت کے جام ہے نا، مبدت کے جام میں جیسے جیسے اترتے جاتے رگوں میں ولایت مبدت کہا نہیں جاتا۔ ابھی تو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، صحیح بتا رہا۔ بادشاہ علی کے فضائل یہ ہم جو کر رہے ہیں نا یہ کچھ بھی نہیں، درزی سا ایک صادق مولا کے طور کپڑے سیتے سیتے نا دھاگے سے یا جس بھی چیز سے سی رہا تھا، کچھ منہ میں بڑبڑاتا رہتا۔ مولا اس کی دکان کے قریب گئے اور دیکھا اسے، اندر چلے گئے، اٹھ گیا تعظیم کو، فرمایا کیا کر رہا تھا؟ کہ گھر بھی کام کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتا ہے یہ کیا پڑھا تھا؟ تو مولا جاہل مطلق کو پڑھنا کیا تھا، بس ایسے گنگنا رہا تھا جو بھی ان کو کوئی اس وقت کے شعر شروع۔ فرمایا تو بڑبڑاتا جو رہتا ہے تو علی کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ مولا جاہل مطلق کو مجھے کیا پتا علی کی فضیلت کا، علی کی فضیلت کیا ہے؟ اچھا تجھے کوئی معرفت نہیں؟ کہا نہیں مولا، آپ علم کا سمندر ہیں، آپ چاہیں آپ جانیں، آپ چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں، سارے سیکھنا ہے؟ میں کہا جی مولا، بڑبڑانے سے بہتر ہے میں علی کا تذکرہ کروں، اس کے فضائل پڑھا کروں۔ مولا فرماتے ہیں گڑ کی تھوڑی سی نا وہ دلیلہ، وہ لے آئے، مولا نے اسے دم کیا، کھا، اس نے کھا لی اتنی سی دلیل، جاہل مطلق نے اب لگا انگڑائیاں لے، میں چینج کا کروں، اور مولا ادھر ہی اور وہ دکان سے نکلا، دکان سے نکلا اور چوک میں کھڑے ہو کے آواز دی آ جاؤ علی کے فضائل سناؤ۔ اب چونکہ علم دیا تھا باب علم کے بیٹے نے، جو اس نے فضیلت پڑھنی شروع کی، بندوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ چوکوں میں نہ پڑھ۔ پھر ایک کھلی جگہ پہ گیا، پرندوں کو کہتے آؤ علی کا ذکر سنو، وہاں سے پرندے جیسے جیسے اس نے علی کا ذکر بلند کیا ہے، جو پرندہ اڑ رہا تھا ایسا معرفت والا، اتنے بلند فضائل تھے کہ پرندوں کے پر جلنے شروع ہو گئے۔ جب دیکھا نا پرندے برداشت نہیں کر سکتے، ایک کنویں کی مڈیر پہ گیا، اپنا منہ کنویں میں ڈال کے کہتا ہے علی کے فضائل سنو۔ علی کے فضائل شروع کیے تو کنویں کا پانی ابلنا شروع ہو گیا، اب اس کا کلیجہ پھٹنے کو آیا، آ کے صادق مولا کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کون سی معرفت دے دی ہے، کوئی علی کے فضائل سن نہیں رہا؟ کہا بادشاہ علی کے فضائل ہے، ہر کوئی سن نہیں سکتا، ہر کوئی پچا نہیں سکتا، مولا میں کیا کروں، میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا
پکڑا، ایک ڈھیلے کی اوٹ میں آ کے بیٹھے، جب دائیں بائیں کوئی نہیں تھا، فرمایا تو سنا میں سنتا ہوں۔ علی کی فضیلت سننے کے لیے امامت کا کلیجہ چاہیے۔ دربار میں سلطان مبین دکھا دوں تھی میں وجہ ہے کہ نہیں؟ کہتے نہیں بیٹھے موسیٰ بیٹھا، سانپوں والا قصہ سنا دیتا ہے میں، لیکن موسیٰ جب عصا سے ڈرا تو 2 قدم پیچھے ہٹا، پھر سنبھل گیا۔ اب ہٹا تو ڈر کے، سنبھلا تو کیسے؟ مقدس سردبیلی فرماتے ہیں کہ نبی کی بازو سجی ہوئی تھی، دروازے پہ ایک سانپ آیا، اس نے وہاں سے پھونکارا، ایسے سر نکالا، ممبر کے ساتھ علی بیٹھے، اس نے علی کی طرف جھک کے سلام کیا۔ دیکھو میں تو سارے رنگ کے فضائل سنوں، میں بس اسی طرح پڑھتا ہوں، کوئی نہیں میں مسئلہ ہوں، میرے ساتھ چلتے ہو، مجلس ہے یہ، عبادت یہی ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، بندے سمجھتے ہیں اے مجلس کہ ایسے بیٹھ جاؤ، ذاکر بلاؤ، افطار بلاؤ اور پھر مجلس کرو، تو پھر کیا ہوا؟ علی کے ذکر سے مجالس کو زینت دو۔ کوئی نہیں، اتنا اہتمام کر کے نہیں کہا۔ مجلس کیا ہے؟ مجلس کہتے ہیں، اجلس سے نکلا ہے، اسے کہتے ہیں بیٹھنا۔ نبی فرماتے ہیں جہاں بیٹھو اپنے بیٹھنے کو زینت دو علی کے نام سے، جہاں بیٹھو جہاں بیٹھو جہاں بیٹھو بیٹھنے کو زینت دو علی کے نام سے۔ جا کے مولوی سے پوچھ تو صحیح تشہد بیٹھ کے پڑھتا ہے یا کھڑے ہو کر؟ بندوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے کہا کیا ہے۔ نبی کا فرمان ہے کہا بیٹھنے کو، گلے نہ گلا بچھایا تو سامنے یہاں ہوتا تھا بابا سے براتر سلام اللہ آتا ہوں تھکا ہوا رجا دن دوں بس۔ دربار میں موسیٰ 2 قدم پیچھے ہٹا، عصا سے ڈرا، سنبھلا تو کیسے؟ سانپ نے ایسے سر نکال کے پہلو میں بیٹھے ہوئے علی کو سلام کیا۔ نبی نے دیکھ کیا کہا ادھر آ بابا، عام نہیں ہے، محمد مصطفیٰ علی کا بھی مولا ہے۔ ادھر اب راستہ لگا ہوا، اب وہ جو منظر کتاب میں وہ بتانے بیٹھ جاؤں تو اور 15 منٹ چاہیے، بسم اللہ بسم اللہ، پھر باقی کرنا آتے سن۔ تو میں نے کوئی بات کرنی بھی نہیں، جڑا نبی دی موجود کی تو سب تو ڈرے، میں ادھر تذکرہ کیوں؟ سارے ڈر گئے نا، سانپ اتنا بڑا سانپ، کہا رکو اسے میرے پاس آنا ہے۔ وہ آ گیا، جیسے ہی آیا ادھر کھڑا ہوا، اب ہر کوئی اسے دیکھ رہا ہے، علی مطمئن بیٹھا ہے۔ نبی فرماتے تو نے علی کو سلام پہلے کیا، بچا۔ میں کہا سرکار، نبی فرماتے اور میں بھی یہ بھی جانتا ہوں تو سانپ نہیں ہے۔ چل اپنی اصلی شکل میں آ، وہ انسانی شکل میں آیا، اسے پہلے کیوں کیا؟ مجھے بعد میں سلام۔ اس نے کہا جی آپ کائنات میں سب سے بڑے اللہ کے بعد، میری 1000 مجال جو میں آپ کی عزت میں کمی کروں اور علی کی عزت میں اضافہ آپ کی موجودگی میں کروں۔ علی آپ کے بعد ہے اور آپ سے چھوٹا ہے۔ یہ ساڈا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اچھا، اس نے سرکار نے فرمایا پھر اسے سلام پہلے کیوں کیا؟ اس نے کہا جی میں اسے پہلے اس لیے کیا ہے کہ میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ بس ختم بات۔
नबी फरमाते पता सबके सामने कहा मैं हामान हूँ, फिरौन का वजीर था, मैं हामान हूँ, फिरौन का वजीर। और जब मूसा आया था ना आसा लेकर और जादूगर रस्सियां फेंक के सांप बना रहे थे, मैं फिरौन के कंधे के साथ खड़ा होकर सारा मंजर देख रहा था। जब रस्सियां फेंकी जादूगरों ने वो सांप बन गए और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से इसने आसा फेंका, वो अजगर बन गया। अजगर को देख के मूसा 2 कदम पीछे हट के डरा। जब मूसा डरा तो जिसके हाथ, यही तो था जब मूसा के कंधे पे हाथ रख के कह रहा था मूसा घबराना नहीं, अली साथ है। मुश्किल कुशा माशाल्लाह। आपके इधर परसों भी वो रस्म होती है, वो अभी भी बानियान की तरफ से है कि आप जब मजलिस हुसैन में आके बैठे तो जितना आपके बस में हो, उनकी तरफ से हुक्म है कि वाजिब नहीं है कि इतना, जितना बस में हो मजलिस हुसैन में बैठकर, मजलिस हुसैन में इमाम हुसैन इस्लाम का सदका जो भी आप वो आप उनको, वो जो भी आपकी रस्म है वो कीजिए। उसके बाद है नारे हैदरी यारी 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 यकीन रखा करो शब्बीर के नाम पे दिया हुआ थोड़ा नहीं होता। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं बस एक लम्हा दीजिए मुझे। ये हर इलाके का अपना रिवाज होता है, जैसे इधर है और इलाकों में भी ऐसे होता है, कुछ चंदा करते हैं वैसे भी। लेकिन एक बात जहन में रखना, हुसैन के अपनी हम हैसियत से दे सकते। मैंने उस दिन बताया था कि हदिया जो भी 2 हदिया करोगे तो हुसैन की तरफ से जो अजर आएगा वो नस्ल सवार में। हुसैन के नाम पे देने से पहले सोचा कर कि इतना छोटा नहीं हुसैन कि तू कुछ देने से पहले सोचे। हुसैन उस हस्ती का नाम है कि आलिया ने दोनों बेटे कुर्बान किए। जिस जो भी अपनी हैसियत से अपने इलाके के रिवाज से, मैं दुआ गो हूँ कि मौला आपके रिस्क में जा सकते। बेटा मेरी तरफ तवज्जो, इमाम हुसैन तो वस्ता रखे, बस 2 मिनट के लिए 2 मिनट देना मसाइब है, फिर मैं आपकी जहमत तमाम करूँ। चमन चमन कली जा गया मैं मसाइब पे आ मुद्दत है। अट्ठाईस रजब को मदीना छोड़ा था हुसैन। शाबाश, आपके अकीदे को सलाम है। नाम हुसैन आता है आपकी जबान पे हाय आता है। जो पर्दे में बैठी माँ बेटी तुमसे राजी चाहे। बंदे कहते हैं जी जनाब अब्दुल्ला बीमार, ये बीमारियां ये दुनियावी ये इनके लिए नहीं। अब सवाल करो ना फिर बिस्तर पे किस बीमारी से, क्यों बीमार? जिगर फट गया था अब्दुल्ला का जब करबला जाने वाली फरिश्त पड़ बैठा था। सफर पे था हुसैन, हज ने किया। मौला मुजाहिद हुसैन शाह साहब सेहत अता फरमाए, शिफाए कामला। कादवी साहब को बुखारी कह लिया, मौला सबको शिफा दो। एक जगह काफिले का पड़ाव था, अचानक जनाब अब्बास ने आके कहा
مولا جناب عبداللہ ہے. حسین فرماتے ہیں عبداللہ سفر میں خیریت؟ جناب عبداللہ آئے سلام کی. عبداللہ خیریت ہے؟ مولا عالیہ سے ملنا ہے, اجازت ہو تو. حسین فرماتے ہیں شریعت میں حاکم ہے, میری اجازت کی کیا ضرورت ہے, اب مل سکتے ہیں. یا خیمے سے فضا نے دیکھا اور بی بی سے کہا بی بی جناب عبداللہ ہے. بی بی نے کہا پہلے پوچھ واپس لے جانے تو نہیں ہو. میرا شبیر سفر میں ہے, آئے کر رہا ہوں. 3 راتوں کا تو مہمان رہ گیا, سال کے بعد 10 دن آتے ہیں, مسلسل حسین کو روتے, ماتم بھی کر رہے ہو, عزاداری بھی کر رہے ہو. مولا قبول کرے میری ممبر پہ دعائے ہر ماتمی کے لیے, بالخصوص عزاداروں کے لیے, بانیان کے لیے. جتنا عشق ہے حسین کی ماں حضرت, جو دعائیں ہیں اگلے محرم سے پہلے حسین کی ماں جھولیاں بھر دے. شبیر کے دروازے سے حسین کی ماں کبھی خالی نہ لگتی, کیونکہ حسین کی ماں کو دربار سے خالی لوٹنے کا درد ہوتا ہے. کچھ واپس لے جانے تو نہیں ہے, یا اتنی دیر میں خیمے کے دروازے پہ جناب عبداللہ آ چکے. علیہ میرا سلام. عبداللہ خیریت ہے؟ آپ یہاں خیریت سے آئے تھے؟ ہم کہا بس کوئی بات پریشان کیے ہوئے. پوچھا کیا؟ عبداللہ فرماتے ہیں ہم ریت ہیں, حسین حجت ہے, وقت کا امام ہے. وقت کا امام سفر میں ہو, زمانہ جان کا دشمن ہو, ریت میں واجب ہے اپنے وقت کا امام اس کا صدقہ دے. ہم حسین کی ریت ہیں, شبیر کا صدقہ دیا تھا. زینب دیکھے فرماتی کائنات میں ایسی چیز کون سی ہے جو حسین کا صدقہ بنے؟ اتنا کہنا تھا, 2 ہاتھ ایسے نکال کے کہا کون میری طرف سے, محمد اپنی طرف سے. ادرکم الحسین, ادرکم الحسین. فیصلہ آباد والوں یہ ہے شوہر اور بیوی کے درمیان گفتگو. بچوں کو صرف اتنا پتا تھا کہ ماں سامنے کھڑی ہے, اور مہینے گزر گئے ماں کا چہرہ نہیں دیکھا. 6-7 سال کے سامنے بچے ماں سے کیسے اداس ہوتے ہیں. بس ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ دونوں شہزادے اپنے بڑے ماں کی طرف چلے, اور بی بی نے دیکھ کے کہا انا محمد سنا نہیں, عبداللہ نے تمہیں حسین کا صدقہ کیا ہے. میں زہرا کی بیٹی ہوں, صدقوں کو ہاتھ نہیں لگاتی. ادرکم الحسین, ادرکم الحسین. سفر شروع ہوا. سارے سفر میں دونوں دیکھتے رہے کہ ماں بلا لے گی. سفر میں ساتھ چلتے رہے. ماں کو علی اکبر سے فرصت ہی نہیں. کربلا آ گئے, خیمے لگ گئے, دن گزر گئے. نامی محرم تھی, دل ڈھلنے کے قریب تھا. جناب عباس نے دیکھا دونوں شہزادے خیام سے کچھ دور دوسری طرف منہ کر کے ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈال کے کھڑے تھے. جناب عباس نے کہا اکبر جی مولا, وہ دیکھ وہ انا محمد ہے نا تو کھڑے. جی مولا انا محمد ہے. کہا کیوں کھڑے ہیں, پتہ کر یہاں. جناب اکبر آئے, اب پورا رستہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں علی اکبر کو سنوارتی ہے. جناب علی اکبر نے جس نے ماتم کرنا ہے وہ جملے بھی سنے اور میری طرف دیکھنا بھی. جب کہا نا جناب علی اکبر نے دونوں شہزادوں کے کندھوں پہ ایسے ہاتھ رکھا جیسے بچوں کو گھیرے میں لیتے, اور دیکھ کے کہا انا محمد. پلٹ کے دیکھ کے کہتے جی زینب عالیہ کے بیٹے. پتہ نہیں کس عبداللہ سمجھ آئے. یہاں کیوں کھڑے ہو؟ نجف کا رستہ, نجف کا رستہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا نانا علی کے مزار. تو ساتھیوں میں علی اکبر دونوں کو واپس لے آئے. حاجی بادشاہ فرماتے ہیں انا محمد وہاں کیوں کھڑے تھے؟ کہ مولا نجف کا رستہ دیکھ رہے تھے. کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہ نانا کے مزار پہ جانا ہے. کیوں جانا نانا کے مزار پہ؟ کہا ہر سب کی فہرست بنی ہے, صبح ہر کوئی جنگ پہ جائے گا, ماموں جانے نہیں دیتا, ماں پاس نہیں بلاتی,
ہم نے سوچا نجف چلے جاتے ہیں، نانا کے روضے پہ مجاور بن کے رہ جائیں گے، کوئی پوچھے گا تو کہیں گے ہمیں نہ اجازت ملی تھی نہ ماں نے بلایا تھا۔ دونوں شہزادوں کے رخسار چومے ہو پاس بھانجے تھے، اور اس خیمے میں لے آئے جہاں علی کی وہ بیٹی بیٹھی تھی جس کی گود خالی تھی۔ بی بی ام کلثوم، دونوں شہزادوں نے آگے بی بی کی گود میں سر رکھا، علی کی بیٹی نے دونوں کے سر پہ پیار کیا، انہوں محمد کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ دونوں دیکھے کہتے خالہ ام کلثوم تیری اولاد کوئی نہیں، ہماری ماں کوئی نہیں، تو ہمیں حسین پہ قربان کر دے۔ بی بی نے دونوں شہزادوں کو بہلایا اور زینب عالیہ کے خیمے میں آئے اور آ کے کہتے ہیں زینب ہے تو حسین کا صدقہ، لیکن ہے تو تیرے بیٹے نا، ٹھیک ہے تو نے صدقہ کیا، جا انہیں حسین پہ قربان کر یا اپنے پاس بٹھا۔ بس صبح ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی۔ ایک وقت آیا کہ بی بی میں کلثوم نے آ کے پھر کہا شبیر لاش لا کے تھا گیا، اللہ جانے جنگ کا نقشہ کیا سے کیا ہو رہا ہے، زینب صدقہ کر حسین کا، اللہ کرے بچ جائے۔ جب کہا نا صدقہ کرتا حسین کو بلا، اما فضا حسین کو لاؤ۔ شبیر خیمے میں آئے، بی بی زینب کی آواز ہے ٹھیک ہے تیرا صدقہ ہے تو میرے بیٹے نا، اب وقت ہے میرا دل چاہتا ہے تیرے سر پہ قربان کرو۔ کتنی دیر کھڑے ہو کے شبیر روتے رہے، دونوں بیٹوں کو شبیر کے آگے کیا، حسین دوزانوں بیٹھے، دونوں کو سینے سے لگایا، بی بی اپنے خیمے میں چلی گئی۔ شبیر نے دونوں شہزادوں کو تیار کر کے گھوڑے پہ سوار کیا۔ اب قد اتنے چھوٹے، رکابوں تک پیر نہیں پہنچتے، کسی بی بی نے ہاتھ چومائے، کوئی نیچے جھکائے اور منہ چومے، کوئی ماتھا چومے۔ حسین کے پاس آئے، شبیر فرماتے میدان جانے سے پہلے کوئی خواہش ہے؟ دونوں شہزادوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا، مولا اگر جانے سے پہلے اماں مل جائے، ماں کا چہرہ دیکھنا۔ دونوں شہزادوں کو زین سے اتارا، حسین لے کے عالیہ کے خیمے میں آ گئے۔ جیسے خیمے میں آئے نا اور آ کے کہا عالیہ بیٹے رخصت لینا چاہتے ہیں۔ چھوٹے شہزادے نے کہا، بڑے شہزادے نے کہا ہاں۔ جب ہم باہر گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے لگے تو ہر کسی نے ہمارے رخسار چومے، کسی نے ہاتھ چومے، کسی نے لگامیں چومی۔ اماں آپ پیار نہیں کریں؟ بی بی فرماتی ہیں اگر چاہتے ہو ماں پیار کر کے رخصت کرے، 3 شرطیں پوری کرو۔ اس سے پہلے کہ بڑا شہزادہ بولتا، اللہ جانے چھوٹا شہزادہ کتنا ترس گیا تھا ماں کے پیار کو، بی بی نے کہا 3 شرطیں پوری کرو تو پیار کروں گی۔ چھوٹا شہزادہ ایک قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں اماں شرطیں بتا، نہیں جسے سمجھ آئی ہے وہ ماتم کرے گا، اماں شرطیں بتا۔ بی بی فرماتی کربلا اکبر کی جاگیر ہے، یہ میں نے اس کے نام کی ہے، مجھے پتا ہے تم جنگ پہ جڑ جاؤ گے لیکن اکبر کی جاگیر میں نہ گرنا۔ بڑا شہزادہ کہتے ہیں اماں 12 میل باہر گر جائیں پھر تو راضی ہو، دوسری شرط بتا۔ بی بی کہتی جعفر طیار کے پوتے ہو، جانتی ہوں دریا پہ قبضہ کر لو گے لیکن بھول کے بھی پانی کے قریب نہ جانا، میرا شبیر پیاسا ہے۔ اما تیسری شرط بتا۔ بی بی کہتی ہے صبح سے لاش لالا کے حسین تھک گیا ہے، جب تم 12 میل باہر گرو نا تو حسین کو نہ بلانا، جیسے نوکر چپ کر کے زین چھوڑتے ہیں ویسے زین چھوڑ دینا۔ دونوں شہزادوں نے کہا ماں ہمیں ہر شرط منظور ہے۔ ماں نے رخسار چومے، سینے سے لگایا، حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا، دونوں شہزادے جنگ پہ چلے گئے، حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، زینب مسلح پہ رہی۔ جتنی دیر شہزادے جنگ کرتے رہے اتنی دیر حسین مطمئن رہا، جتنی دیر حسین مطمئن رہا اتنی دیر زینب پریشان رہی۔ جب دیکھا انہوں نے جیسے ہی 9 لاکھ نے دیکھا کہ جعفر طیار کے پوتے، ایک آواز بلند ہوئی یہ ہاشمی خون ہے، بے شک بچے ہیں لیکن طاقت سے نہیں مریں گے، انہیں دھوکے سے مارو۔ بڑے شہزادے کو گرد مارا، اس نے زین
چھوڑ دی ہے، آواز ہے یما میرا سلام، چھوٹے دے چھوٹے شہزادے نے زین چھوڑی ہے، آواز ہے یما میرا سلام۔ شبیر نے دیکھا دونوں شہزادوں کو زمین پہ آتے ہوئے، خیمے کے دروازے پہ آئے، بی بی زینب کہتی شبیر راضی ہے، حسین دیکھ کے کہتے تیرے آن نے زین چھوڑ دی ہے، بی بی چپ کر کے کھڑی رہی، بی بی مولا کہتے تیرے آن نے زین چھوڑ دی ہے، بی بی چپ کر کے کھڑی رہی۔ فیصلہ آباد والوں تیسری دفعہ کہا تیرے آن نے زین چھوڑ دی ہے، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ماں والا چادر لے کر حسین کے آنسو صاف کر کے کہتی ہے نہ رو، صدقوں کو رویا نہیں کرتے، شبیر میں نے تیرے سر کا صدقہ کیا ہے۔ حسین چلنے لگے، یہ دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی کہاں جا رہا ہے؟ حسین رو کے کہتے شہزادوں کی لاشیں لے آؤ، کہا رہنے دے انہیں